دوستوں آج کا ویڈیو بہت دل خراش باتوں والا ویڈیو ہے. بہت سی چپتی ہوئی باتیں ہیں. شاید وہ باتیں آپ کو اچھی لگیں, شاید نہ لگیں, لیکن میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھنا. لیکن اس ویڈیو سے آپ یہ اندازہ مت لگانا کہ میں اپنے ملک پاکستان کی برائی کر رہا ہوں. میں آپ کے سامنے کچھ حقیقت رکھ رہا ہوں, کچھ سچائی رکھ رہا ہوں, اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے کیا یہ صحیح ہے یا غلط. لیکن ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھنا. ابھی کچھ دنوں پہلے میرے بہت ہی پرانے دوست سے میری ملاقات ہوئی. تقریباً 20 یا 21 سال کے بعد ہم لوگ اسکول, کالج اور یونیورسٹی میں تقریباً ساتھ ہی رہے اور بہت اچھا وقت گزرا. مگر اس کے بعد نہ جانے زندگی کے میلے میں وہ بھی کچھ ایسا کھو گیا, میں بھی کچھ ایسا کھو گیا جیسے کہ ہماری ملاقات تھی ہی نہیں. لیکن آپ یقین جانیے کہ میں نے بہت کوشش کی تھی شروع کے سالوں میں اس کو تلاش کرنے کی, مگر میری کوشش لا حاصل رہی. یہ شخص, میرا دوست, جہاں تک مجھے یاد ہے بہت کھلکھلانے والا, ہنسنے ہنسانے والا اور زندگی کو صحیح طریقے سے جینے والا شخص تھا. لیکن اچانک ابھی ریسنٹلی میری اس سے ملاقات ہوئی. اب یقین مانیے اس کو میں پہچان نہیں سکا, اور ایمانداری کی بات بتاؤں مجھے اس کا نام تک نہیں پتا تھا, جو کہ یقیناً بہت غلط بات ہے. اچھے دوستوں کا بھی کوئی بھلا نام بھولتا ہے. خیر, یہ شخص بدل سا گیا تھا. نہ چہرے پہ رونق, نہ وہ کھلکھلاہٹ, نہ وہ ہنسی. لیکن اس ملاقات کے دوران مجھے پتہ لگا کہ یہ میرا بھائی پاکستانی لوگوں اور سسٹم کا ستایا ہوا شخص ہے. اور اس نے جو باتیں کی اس ملاقات میں, اس میں اتنا اثر تھا کہ وہ میرے ذہن پر نقش ہو گئی. کیونکہ مجھے اس کی باتیں بہت ویلڈ لگیں تو میں نے سوچا وہی باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ فیصلہ کیجئے کہ آپ ان باتوں سے اپنے آپ کو کتنا ریلیٹ کر پاؤ گے, اس میں کتنی سچائی ہے. تو میرے دوست نے کچھ اس طرح کہنا شروع کیا. ہمارے ملک پاکستان, ہماری پاکستانی سوسائٹی کا اگر کوئی انالیسس کرے یا ہسٹری لکھے تو وہ کیا لکھے گا. میں جواب دینے ہی والا تھا, وہ خود شروع ہو گیا. اس نے کہا شاید ہسٹورین لکھے گا کہ ایک ایسی سوسائٹی تھی جس میں تری باقی تھی, جس میں ایمان کی تازگی باقی تھی, جس میں دین اسلام کی چنگاری شعلہ بننے کو تیار تھی. ایک ایسی قوم تھی جو روز مرتی تھی مگر جینا نہیں چھوڑتی تھی. ایسی قوم تھی جس کے بچے سلیٹ اور تختی سے پڑھ کر نکلے اور ایٹم بم بنا ڈالا. اس قوم کو آج تک معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ وہ کس خمیر کی مٹی سے بنی ہوئی ہے. یہ قوم کیا کچھ نہیں کر سکتی تھی, جو بغیر چھت کے سو جاتی تھی, جو ایک بار ٹھان لے اس کو پورا کرنے میں پوری کائنات اس کا ساتھ دیتی تھی. اس قوم کو سب کچھ دینے اور سب کچھ لینے کا فن آتا تھا, جو ناچتی تھی تو موسم بدل دیتی تھی اور جب روتی تھی تو آسمانوں کو رلا دیتی تھی. یہ ایک ایسی ترقی یافتہ قوم تھی جس نے دوسرے ملکوں کو جینے کا ڈھنگ سکھایا, چاہے کھیل کا میدان ہو, چاہے جہاز اڑانے کے لیے آسمان ہو. یہ ایسی قوم تھی جس میں شرم و حیا تھی, ایمانداری تھی. مگر پھر اس قوم نے اپنا سب کچھ بھلا دیا, سب کچھ بدل ڈالا. اس قوم نے اپنا دین بھلا دیا, اپنے ایمان کو بیچنا شروع کر دیا اور اپنے اوپر پڑھنا, لکھنا اور سچ بولنا حرام کر لیا. ہر شخص اپنے اوپر ہونے والے ظلم بیان کرتا ہے, مگر جب اور جہاں موقع ملتا ہے اپنے سے کمزور کو پیس دیتے ہیں, کوئی رعایت نہیں چھوڑتے. ہسٹری لکھنے والا شاید یہ بھی لکھے گا کہ اس قوم نے ایک بچی کے سر میں گولی ماری اور اس کا علاج تک نہ کر سکی. جب اس بچی نے ملک سے باہر جا کر کتاب لکھی تو پورے ملک نے کفر کے فتوے لگا دیا, مگر کسی ایک بچی کو تعلیم یا زندگی کی گارنٹی نہ دے سکے. اس قوم نے اپنے محسن ڈاکٹر عبدالقدیر کے پیٹریوٹزم پر شک کیا اور ان کو ساری قوم سے معافی مانگنے پر مجبور کیا. ہسٹری لکھنے والا شاید یہ بھی لکھے گا کہ یہ ایک ایسی قوم تھی جو بہت سے غیر مسلم کنٹریز کی دی ہوئی بھیک پر پلتی تھی, لیکن اس کو مانتی کافر تھی. یہ ایک ایسی قوم تھی جو 125 سالوں میں فوٹو کو جائز اور ناجائز ہونے کا فیصلہ ہی نہیں کر سکی. یہ ایسی قوم تھی جو اپنے ہر دوسرے مسلمان بھائی کو جو اس کی سوچ کے مطابق نہ ہو اس کو کافر کہتی تھی. ایک ایسی قوم تھی جو رشوت کو اپنا حق سمجھتی تھی. ایک ایسی قوم تھی جس کو کہانیاں سنانے کا بہت شوق تھا, مگر پریکٹیکلی زیرو تھی, جو سچ سے منہ پھیر لیتی تھی اور ظلم کا ہاتھ روکنے کے بجائے اس کا ساتھ دیتی تھی.
ہسٹری لکھنے والا شاید یہ بھی لکھے گا کہ ایک ایسی قوم تھی جو تعلیم سب کے لیے نعرہ لگاتی تھی مگر اسکولوں کو بموں سے اڑا دیتی تھی، اور جہاں علماء اور مولوی پڑھائی کو بغیرتی کی وجہ بتاتے تھے۔ یہ ایک ایسی قوم تھی جہاں جھوٹ کی فیکٹریاں تھیں، ایک ایسی قوم تھی جہاں لوگوں نے بولنا اس لیے سیکھا تھا کہ باقی لوگوں کو چمپو بنا سکے، یعنی کہ بیوقوف بنا سکے۔ ہسٹری لکھنے والا شاید یہ بھی لکھے گا کہ جس قوم کو اپنے پیچھے انسٹیٹیوشنز، اسکل پروفیشنلز اور پلانز چھوڑ کر جانے تھے، وہ پلاٹس اور شاپنگ پلازے چھوڑ کے گئی ہے۔ ہسٹری لکھنے والا شاید یہ بھی لکھے گا جس قوم نے روٹی اس لیے کھانی تھی کہ رزق دینے والے اللہ کا شکر ادا کر سکے، لیکن روٹی ہی اس قوم کو کھا گئی۔ یہ قوم صرف وہ علم حاصل کرنا چاہتی تھی جس کا حصول صرف اور صرف پیسہ ہو، لیکن وہ بھی نہیں کر سکی۔ پاکستان پہ ہسٹری لکھنے والا یہ بھی لکھے گا کہ ایک ایسی قوم تھی جہاں غریب کو اپنا ہر کام کرنے کے لیے دن میں ہزاروں سجدے کرنے پڑتے تھے، جہاں سچ بولنے کی زکوٰۃ تنہائی یعنی کہ کال کوٹری تھی، جہاں ٹھنڈے مزاج کے لوگوں کو بغیرت کہا جاتا تھا۔ ہسٹری لکھنے والا لکھے گا کہ یہ ایسی قوم تھی جو اپنے رشتہ داروں کا حق مارنا اپنا فرض سمجھتی تھی، اور شاید یہ بھی لکھے کہ جس اسلام کے نام پر ملک لیا، اسی اسلام کو اسی ملک میں سب سے زیادہ نظر انداز کیا گیا۔ اس قوم کا مسلمان کھڑکی یا دروازے پر لگے پردے کے ہلنے سے تو ڈر جاتا ہے، لیکن اللہ سے نہیں ڈرتا۔ ہسٹری لکھنے والا شاید یہ بھی لکھے گا کہ ایک ایسا ملک تھا جہاں کئی ہزار بچے سالانہ نالیوں اور کچروں کے ڈبوں میں پھینک دیے جاتے تھے، ہزاروں قتل کر دیے جاتے تھے۔ وہاں کئی ہزار کروڑ پتی بھی تھے، لیکن اس ملک کے لوگ اپنے بچے بیچ کر پیٹ کی پوجا کرتے تھے۔ ہسٹری لکھنے والا یہ بھی لکھے گا کہ ایسا ملک تھا جہاں ہر سال لاکھوں لوگ حج کرنے جاتے تھے، لیکن وہ ملک ایمانداری کے لحاظ سے دنیا میں 165ویں نمبر پر۔ پھر میں نے اپنے دوست کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، کیونکہ میں شاید اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، مگر میرے دوستوں کی باتوں میں دل کو چھونے اور ذہن میں سناٹا کرنے والی سچائی تھی کہ نہیں تھی نا؟ لیکن ہو سکتا ہے آپ ان میں سے بہت ساری باتوں سے اختلاف کرو یا بہت ساری باتوں کو اگری کرو۔ آپ کا جو بھی ری ایکشن ہو آپ مجھے کامنٹس کے ذریعے ضرور بتانا، لیکن کہ بہت ساری باتوں میں مجھے سچائی لگی، لیکن میرا ملک پاکستان، اس سے مجھے محبت ہے، اس کی محبت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ تو پاکستان اور پاکستانیوں میں ذرا فرق ہے۔ تو میرا ملک پاکستان زندہ باد۔ تو پاکستانی ہے کہ سمپل سی بات ہے یار، ایجوکیشن کی کمی ہے، اور سال ہر سال جو برٹش راج کی وجہ سے جو بھوک پالی ہوئی ہے، اس بھوک کے نتیجے میں وہی ٹرانسفر ہو رہی ہے نسل در نسل، اور ابھی تک میرے خیال میں وہ بھوک ختم نہیں ہوئی ہے۔ لیکن پازیٹیوٹی کے بارے میں اگر سوچا جائے تو ہوپ تو ہے، دیکھتے ہیں کہ پاکستان تبدیل بھی ہو پاتا ہے کہ نہیں، پاکستان نہیں، پاکستانی قوم تبدیل بھی ہو پاتی ہے کہ نہیں۔ ایک باشعور اور ایک ایجوکیٹڈ قوم بننے میں اس کو ٹائم لگے گا، ابھی بہت لگے گا، کیونکہ گراس روٹ لیول سے لے کے ٹاپ لیول تک سب کچھ سڑک چکا ہے۔ اینی ویز آپ مجھے بتائیے آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا اور اس میں جو جو باتیں کی گئی ہیں اس میں کچھ میرے دل کی باتیں ہیں، کچھ میرے دوست کی باتیں ہیں، آپ کا جو بھی کامنٹ ہو اس کے بارے میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اگر ہو سکے تو اس کو شیئر بھی کر دیجیے گا فرینڈ فیملی اس کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اسٹے سیف، خوش رہیں۔ السلام علیکم اینڈ گڈ بائے۔